السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد سورہ بقرہ کی اگلی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اسی پہلی آیات کے اندر ہم نے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کی تولیت کے حوالے سے پڑھا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ اس گھر کو جو ہے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے۔ تو آج کی آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کر لیا، جی اگرچہ اس کا ذکر آگے چل کے آتا ہے درمیان میں، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 دعائیں مانگی۔ جی ہاں، یہ خزانہ ہے، یقین جانیں یہ ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کے اندر ہمارے لیے بہت زیادہ رہنمائیاں بھی ہیں کہ اصل کے اندر مانگنے والی کیا چیزیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 دعائیں جو ہیں ان آیات کے اندر مانگی، تو آئیں ان آیات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان 7 دعاؤں کا جو ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، میں ساتھ ساتھ ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب بنا اس شہر کو امن کا گہورہ، تو پہلی دعا یہ مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو اس سے ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، تو انہیں اپنے تمام شہروں میں، ملک کے تمام طول و عرض میں پھیلے شہروں کے اندر امن اور سلامتی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی شہر کے اندر رہنے کا مزہ، لطف تبھی ہے کہ اگر اس شہر کے اندر جو ہے وہ امن ہو۔ اگر شہر کے اندر بدامنی ہو، لوگوں کی جان مال محفوظ نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے اس شہر میں رہنے کا لطف نہیں۔ اگر فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور روزی دے اس کے رہنے والوں کو میووں سے جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اس شہر کے اندر ضروریات زندگی جو ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے میسر ہوں۔ اگرچہ اس آیت کے اندر لفظ جو ہے وہ ثمرات ہے، اور ثمرات کا عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ پھلوں سے کیا جاتا ہے، لیکن سورہ قصص کے اندر اسی مفہوم کی ایک اور آیت بھی ہے، وہاں ذکر ہے یجبیٰ علیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کہ ہر چیز جو بھی ضروریات زندگی سے تعلق رکھتی ہو وہ بیت اللہ کے اندر یعنی مکہ معظمہ کے اندر وہ دستیاب ہو۔ آج دنیا جو ہے اس کا مشاہدہ کرتی ہے کہ تقریباً تمام دنیا کی جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں، جو بھی نئی سے نئی چیز ہوتی ہے، جو بھی انسانی آسائش کے لیے، انسانی ضرورت کے لیے ایجاد کی جاتی ہے، وہ سب سے پہلے جو ہے ان خلیجی ریاستوں میں پہنچتی ہے۔ اور مکہ معظمہ میں بطور خاص کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کی افادیت کی ہو، انسان کی آسائش کی ہو، انسان کے لیے ضرورت کا درجہ رکھتی ہو اور وہاں دستیاب نہ ہو۔ اچھا، یہاں ایک اور قید بھی ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ ان کو دے جو ان لوگوں میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ یہ آپ کی کمال جو ہے وہ وحدت اور خودداری کی دلیل ہے۔ جی ہاں، چونکہ آپ مقام خلت پر فائز تھے، آپ کو وہ شخص جو اللہ سے شرک کرتا ہو اس سے یوں سمجھ لے کہ طبعی طور پر آپ کو ایک نفرت تھی کہ تخلیق اللہ کی ہو، پیدا اللہ نے کیا ہو، اور کھائے میرے اللہ کا تو کیوں کھائے۔ ہاں، یہ اللہ کا ضابطہ ہے ویسے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، کفار کے مکان پر بھی برستی ہے، مسلمانوں کے مکانوں پر بھی برستی ہے، کفار کے ملکوں کے اندر بھی سبزہ ہریالی جو ہے وہ اگتی ہے، زمین سے چیزیں اگتی ہیں، مسلمانوں کے جو ہے ممالک اور زمینیں جو ہیں وہاں بھی اگتی ہیں، سبھی ان سے جو ہے وہ برابر استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی جو چشم خلت تھی، جو ان کی توحید پر مبنی سوچ اور فکر تھی، اس کو یہ گراں گزرتا تھا۔ ہاں جی، کہ جب ایک آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا تو اللہ کا کھائے کیوں؟ یا جب ہم دوسرا رخ اس کا دیکھیں کہ جب ہم کھاتے اللہ کا ہیں، پیتے اللہ کا ہیں، ہم اس کی دھرتی پر رہتے ہیں، تو ہم نام کسی اور کا کیوں لیں؟ جی ہاں، اس لیے ساتھ میں فرمایا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، کہ یہ سب چیزیں
ان کو دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ اور آگے اللہ نے پھر بطور ضابطہ یہ بیان فرمایا، قال، اللہ نے کہا، ومن کفر، کہ جو کوئی ان میں سے کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ یعنی دنیا کے اندر میرا دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر ان چیزوں سے وہ بھی جو ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے، لیکن پھر کیا ہوگا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، کہ پھر میں اس کو آگ کی طرف جو ہے وہ کھینچ کر لے جاؤں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ دو دعائیں ہو گئیں۔ آگے پھر تعمیر کا ذکر ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل۔ یہ بنیادوں کا لفظ اس لیے ہے کہ بیت اللہ جو ہے بنیادی طور پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اس کے بعد طوفان نوح آیا، اس میں گر گیا اور اس کی بنیادیں جو تھیں وہ زمین میں دب گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر حکم دیا کہ وہاں جو ہے زمین کو کھودیں، نیچے سے جب بنیادیں نکل آئیں گی تو ان بنیادوں پر جو ہے اس گھر کو دوبارہ جو ہے وہ تعمیر فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر تیسری دعا فرمائی، ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ، اے پروردگار، ہماری یہ محنت قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے عمل پر جو ہے وہ نازاں نہیں ہونا چاہیے، اپنے عمل پر جو ہے وہ فخر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا عمل جو ہے وہ بارگاہ خدا بندی کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے جب تک کہ وہ مقبول نہ ہو جائے۔ اس لیے ساتھ میں دعا فرمائی کہ ربنا تقبل منا، کہ جتنی ہم نے محنت کی ہے یہ ساری کی ساری اب تو قبول بھی فرما لے۔ اس کے بعد چوتھی دعا فرمائی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل میں سے بھی ایک ایسی امت ہو جو تیری فرما بردار ہو۔ اچھا دیکھیں کہ کس درجے پر وہ فائز تھے دونوں باپ بیٹا، کیا کمی چھوڑی انہوں نے فرما برداری کی۔ آپ کے سامنے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی آگ میں کود گئے، کبھی اپنے بچوں کو، اہل خانہ کو ساتھ لیا اور بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ آئے، کبھی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ ذبح کرنے کی کوشش کی اپنے لخت جگر کو۔ اس کے باوجود کہا کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ یعنی ابھی بھی دل کے اندر یہ کمی محسوس ہو رہی تھی کہ شاید جو ہے ہم سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر کوئی کمی ہو رہی ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ وہ کمی کوتاہی دور کرتے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کے اندر اپنی آل اولاد کو بھی شامل کیا۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پر ہم اپنی آل اولاد کے لیے دنیا کی فکر کرتے ہیں، اے اللہ دنیا میں ان کو کوئی کمی پیشی نہ رہے، ان کے مکانات اچھے ہوں، ان کی اولادیں اچھی ہوں، ان کی یہ صحت یاب رہیں۔ عام طور پر اگرچہ یہ بھی معیوب نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے لیے خیر مانگنا جو ہے وہ درست ہے، لیکن دیکھیں کہ بطور خاص ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل علیہ السلام کے دینوں میں کیا چل رہا ہے، تو من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہماری آل نسل کو بھی ہمارا اپنا فرما بردار بنا، اس میں سے بھی ایک ایسی امت بنا جو تیری جو ہے وہ فرما بردار۔ ہر وقت جو ہے وہ نماز کے اندر یہ آیت تلاوت کرتے ہیں دعا کے طور پر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ کیا مانگی کہ اے اللہ مجھے نمازی بنا اور میری آل اولاد کو بھی نمازی بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا اور میری آل اولاد کو بھی۔ اس کے بعد پانچویں دعا مانگی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اللہ ہمیں حج کے جو ہے قاعدے، حج کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سکھا دے۔ تو دیکھیں کتنی توجہ تھی اللہ کی طرف باپ بیٹی کی کہ اب یہ بیت اللہ تو بن گیا، لیکن دل کیا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ طریقے بھی بتا دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے جو ہے ہم تیری عبادت کر سکیں۔ کیسے احرام باندھنا ہے، احرام باندھ کر مینا میں کتنا رکنا ہے، رات کہاں بسر کرنی ہے، مزدلفہ میں کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، میدان عرفات میں جانا ہے وہاں جا کر وقوف کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ وہ ارینا، لفظ اری کا مطلب ہوتا ہے دکھا دے، یعنی یہ مقامات جو ہیں ہمیں یوں سمجھا دے کہ گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، بلکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں بعین ہی ان کو آنکھوں سے دکھایا۔ اس کے بعد چھٹی دعا مانگی، وتب علینا، اور اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے، ہماری طرف رجوع کر۔ تو یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے جس کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا اصل معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، یعنی کسی کی طرف متوجہ ہو۔
تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے بجلی کسی گھر میں جل رہی ہو، تو جب تک وہ بجلی ان تاروں کے اندر ہو وہ روشن رہتا ہے مکان، جو ہی بجلی چلی جائے تو ظاہر ہے وہ بلب بجھ جاتے ہیں۔ تو توبہ کا اصل مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی نظر ہم پر رہے، اس کا رجوع ہم پر رہے، ہم اس کی نظر میں رہیں۔ جی ہاں، اور اللہ کی نظر جو ہے وہ نظر شفقت ہے، اللہ کی نظر نظر رحمت ہے۔ تو جب تک ہم پر اس کی نظر رحمت اور اس کی نظر شفقت رہے گی، جب تک اس کی توجہ ہمیں حاصل رہے گی، ہم ہر بلا سے، ہم ہر مصیبت سے اور ہر آفت سے معمول رہیں گے۔ اپنے تمام تر کرتوتوں اور گناہوں کی پاداش میں جو عذاب ہمیں ملنے والا ہوتا ہے ہم اس سے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ توبہ کا لفظ جو ہے بڑا جامع لفظ ہے، انک انت التواب الرحیم، کہ بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 7ویں دعا وہ عظیم الشان دعا مانگی جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا باعث بنی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور جو ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے اور حکیم ہے۔ تو یہ 7ویں دعا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے مانگی۔ تو یہ دعا جو ہے انشاءاللہ ہم اس کو الگ سے جو ہے اس کا ایک تذکرہ کریں گے، اس کی الگ سے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کر دوں گا۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اور جمال کی 3 عظیم ترین پہلو جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ ان تینوں پہلوؤں سے ہماری جو ہے واقفیت یا آشنائی جو ہے وہ ہونی ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ 7 دعائیں جو ہیں وہ مذکور ہوئیں، آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس التماس کے ساتھ کہ ابھی تک اگر کسی دوست نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔